بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 191 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ لا یحب اللہ الجہر سے لے کر آیت نمبر 152 رحیمہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر، دعا ہے کہ اللہ تعالی بخیر عافیت اس کی تکمیل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ یہاں سے یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ بری بات کو بیان کرنا، اس کو پھیلانا اور ادھر ادھر لوگوں میں مشہور کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے اس ظالم کا ظلم ظاہر کر سکتا ہے، اس کی زیادتی بتائے، یہ جائز ہے، اس کا فائدہ بھی ہوگا اس کو۔ تو اس آیت کی عموم میں یہ سب باتیں شامل ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے سر عام، کسی پر بہتان باندھا جائے، کسی کے عیب اور گناہ کو عمومی مجمع میں بیان کیا جائے، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ اگر کسی کا عیب اور گناہ معلوم ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، اسے ادھر ادھر لوگوں میں مشہور نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ غیبت کرنے اور دوسرے کی پردہ دری کرنے اور یہ جو گناہ ہے اس کو ادھر ادھر پھرنے کا ذوق ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ مظلوم جو ہے اس کو اپنا ظلم جو اس کے اوپر ہوا ہے اس کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اس کے بقدر جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ جی تفسیر دیکھیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کسی کی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بدگوئی کرے۔ اہل علم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جہر، بری بات چاہے جہرن ہو یا چاہے سرن چھپ کے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے جہر کے ساتھ ہو چاہے غیر جہر کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن جہر کی صفت کو یہاں واضح طور پر بیان اس لیے کیا کہ اس میں کیفیت برائی کی اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ بیان کیا، ورنہ اللہ کے ہاں جہرن بھی اور غیر جہرن بھی برائی کو بیان کرنا پسند ناپسندیدہ ہے۔ جی لا يحب اللہ الجہر بالسوء، پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ برائی کو پسند کرنا سر عام۔ الجہر یعنی جہرن بھی اور غیر جہرن دونوں، لیکن جہرن چونکہ زیادہ افحش ہے، زیادہ فحش ہے، اس لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو بیان کر دیا۔ من القول من احد، کسی ایک سے بھی، من احد کہہ کے صاحب جلالین الجہر جو کہ مصدر ہے اس کے فاعل کا بیان کر دیا کہ کسی ایک سے بھی جہرن اس کو بیان کرنا، اور بالسوء اس کا مفعول بھی ہی ہے الجہر کا، اور یہ من القول جو ہے یہ اس سے حال بن رہا ہے۔ ای یعاقبہ علیہ، پسند نہیں کرتے، کیا مطلب اس پر پسند نہیں کرتے یعنی اس پر سزا دیتے ہیں۔ جو سر عام اس طرح کسی کی برائی بیان کرتا ہے جہرن، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں۔ الا من ظلم، الا یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے، فلا یؤاخذہ، اس کا مواخذہ نہیں کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے۔ بالجہر بھی، چاہے وہ جہرن بھی ہو، یا ان یخبر، اس کی صورت کیا ہے کہ وہ خبر دے، امن ظلم، ان ظلم، اس ظلم کے بارے میں، ظالمہ ہو جو کسی نے اس کے ساتھ کیا ہو، ویدعو علیہ، اور یہ کہ اس کے خلاف بد دعا کرے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مظلوم بد دعا کرے اس شخص کے لیے جس نے اس کی پر ظلم کیا ہے تو یہ جائز ہے۔ وکان اللہ سمیعا لما یقال، اور جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے والے ہیں۔ علیم بما یفعل،
اور جو کام کیے جاتے ہیں اللہ تعالی اس کو جاننے والے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ترجمہ دیکھیے، اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو، او تخفوه یا خفیہ طور پر کرو، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی کو معاف کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی خیر کا کام کرو گے، ظاہراً ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی جہراً ہو یا غیر جہراً ہو، جس طور پر بھی ہو، وہ عبادت چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ یا یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور وہ اس کو معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور قادر مطلق ذات ہے۔ جی، ان تبدو تظہرو، تم ظاہر کرو، خیرن کوئی اچھا کام جیسے کہ نماز، صدقہ وغیرہ، من اعمال البر نیک اعمال میں سے، اور تخفوہ ای تعملوہ سرا یا تم اس کو کرو پوشیدہ طور پر، او تعفو عن سوء ظلم یا کسی کا ظلم معاف کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ جی آگے دیکھیے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ جی، اس آیت میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو شخص صرف اللہ پر ایمان لائے اور کسی رسول پر ایمان نہ لائے، یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا ہے۔ تفریق سے کیا مراد ہے کہ بعض رسولوں پر تو ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دے، یہ تفریق ہے، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ کسی ایک رسول کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس لیے صاحب روح المعانی نے قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ یہود و نصارہ کے متعلق ہے، کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور یہود و نصارہ دونوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اسے دونوں جماعتیں چھوڑ بیٹھی، اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو جن لوگوں نے کسی بھی نبی کا انکار کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ یہی پکے کافر ہیں۔ جی، یفرقوا بین اللہ ورسلہ، تفریق کی صورت کیا ہے؟ بأن یؤمنوا بہ دونہم، کہ ایک رسول پر تو ایمان لے آئے اور باقیوں کو مان لیا، ویقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، کہ بعض رسولوں پر تو ہم ایمان لائیں گے، من الرسل، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کریں گے، منہم، ان میں سے، ویریدون، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذالک الکفر والایمان، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں کوئی نیا راستہ نکال لیں، طریقاً، ایسا راستہ، یذهبون الیہ، جس پر وہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا کہ ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی، اولئک هم الکافرون حقا، مصدر مؤکد، یہ مصدر تاکید کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ مفعول مطلق ہے، یعنی یحق حقا، سچی بات یہی ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ مضمون الجملہ قبلہ، تاکید کے لیے مصدر مفعول مطلق کیوں لائے؟ ما قبل جملہ کی تاکید کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ذا احانت والا، احانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ، وہ جہنم کا عذاب ہے جو کہ آخرت میں ان کو دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، وَلَمْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں،
اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر عطا کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. جی اس آیت میں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے شیوہ بتایا کہ وہ سب انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. جس طرح کہ مسلمان کسی بھی نبی کی منکر نہیں، تو اس آیت میں وحدت ادیان کی تصور کی بھی نفی کی گئی ہے کہ تمام دینوں کی وحدت ایک ہی ہے. تو جیسے قائلین کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور غیر مسلموں کو بھی وہ نجات یافتہ سمجھتے ہیں، تو اس میں اس کی نفی کی گئی ہے. اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر اس آخری رسول کا انکار کر دیا تو ایمان باللہ بھی، اللہ پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا اور مقبول نہیں ہوگا. جو الذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں پر، کلہم ولم یفرقوا بین احد منہم، کوئی فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی. تفریق کا کیا مطلب کہ بعض پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، یہ نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم بالنون والیاء، یہ یؤتیہم بھی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ان کو، یا بالنون نؤتیہم بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کو عطا کریں گے. اجورہم ان کا اجر، کیا مطلب ثواب اعمال، ان کے اعمال کا ثواب. وکان اللہ غفور لاولیائہ، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں، اپنے اولیاء کو معاف کرنے والے ہیں. رحیم باہل طاعتہ، اور جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس پر بڑے مہربان ہیں. جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا بد دعا کرنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا یہ جائز ہے؟ آپ نے اس سبق میں پڑھا. جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.